بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین حافظ غلام محی الدین گولڑوی صاحب موجود ہوں گے اور ان سے ہم بات کریں گے۔ حافظ صاحب یہ بتائیں کہ معاشرے کے اندر بے راہ روی ہے، نوجوان جو ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں موبائل دنیا کے اندر موبائل غلبہ قائم کر لیا ہے نوجوانوں کے ذہنوں اور دلوں پہ، تو تھوڑا سا کوئی میسج دیں ہمیں کہ کیا ہونا چاہیے ایسے میں، آپ کا میسج کیا ہے، بیسکلی ایجوکیشن کیا ہے مسلمس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے ایک ہے تعلیم کا پہلو اور ایک ہے تربیت کا پہلو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کے آپ امت مسلمہ کے غالب رہنے کے ہر اس دور کو دیکھیے جسے ہم روشن دور کہتے ہیں۔ ہر روشن دور میں جہاں پہ تعلیم کا اہتمام کیا گیا اور ہم نے اس بات کو سند بنایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہمارے ہر روشن دور تربیت کا پہلو اگر آپ حذف کر دیں، کھینچ لیں، ختم کر دیں، تو پیچھے تعلیم برائے اسناد رہ جاتی ہے۔ تعلیم برائے تخریب کبھی نہ تھی، تعلیم برائے تعمیر تھی۔ اور آج کے دور میں آپ یہ دیکھتے ہیں جس طرح کے موبائلز ہمارے ہاتھوں کے اندر ہیں، ہمارا اس کے اندر جو رجحان ہے وہ رجحان کیا ہمارا اپنے فطری اوامر کی طرف ہے، کیا اپنی شخصیت کو سنوارنے کی طرف ہے، کیا ہمارے ہاں ممبر و محراب پہ جو پیغام اور وعظ نصیحت کے طور پہ ہم تک پہنچایا جا رہا ہے کیا وہ تربیت کے پہلو رکھتا ہے؟ کیا ہمارے ہاں یہاں بچوں کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے اور تعلیم کا کوئی سنیریو تھا یا نہیں تھا؟ لیکن تربیت کا ایک باقاعدہ ماحول ہوتا تھا۔ تو تربیت کا ماحول ایک ایسا ماحول ہے اور تربیت کا پہلو ایک ایسا روشن پہلو ہے کہ جس کے سبب سے ہم اپنی قوم کے افراد کو اور خصوصی طور پہ بچوں کو اس اچھا، یہ ایک چیز اسلام جو کی طرف بھی میں آپ اور سے بہتر جس پہ معاشرے کی زور طرف دوں بھی گا، لے یا جاتے ہیں۔ جو ہماری ڈسکس کا جو بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ موبائل کے اور جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم بچوں کو اس طرف مدارس کی طرف یا قرآن کی تعلیم کی طرف یا ایک اچھی تربیت کی طرف یا اسلام کی طرف ہم گامزن کرنے میں ہمیں تھوڑی سی مشکل جس کی وجہ سے نسل نو جو ہے وہ دین کی طرف آئے، اسلام کی طرف آئے، ان کی رغبت بیرا روی نہ ہو، غیر فطری اسلام نہ کے ہو، مزاج بلکہ کے اندر این سادگی جو تو ہے، فطرت اسلام ہے وہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں ایک مثال سے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لوں اور اپنے آپ کو اس کا قصوروار ٹھہرا لوں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے اپنے وطن میں کہ ایک بس جا رہی ہے اور اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ بس سٹاپ پہ آئی، ہلکی سی رکی، تو جب وہ دوڑتی ہے بس تو طلباء اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ افراد جو آفس جانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، اور بھاگتے ہوئے جن کی سپیڈ اس بس کے مطابق ہوتی ہے نا، وہ اس کے اس سے وہ پکڑ لیتے ہیں، اسے پہنچ جاتے ہیں۔ پکڑتے ہوئے اس کے پائیدان کے اوپر اپنا پاؤں رکھ لیتے ہیں، اور وہ جب اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں تو پھر اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہم جو نمائندہ ہیں نا دین کا، یا مجھ جیسے دیگر جو افراد ہیں، ہم نمائندہ لوگ اس وقت کی بھاگتی ہوئی بس کے پائیدان کے اوپر اپنا پاؤں نہیں رکھ سکے۔ صحیح۔ جن لوگوں نے رکھا، آج بھی آپ دیکھیے کہ الحمدللہ جوک در جوک لوگ ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جس طور پہ آج کے اس میڈیا نے، افراتفری نے اور فحاشی اور عریانی نے اپنی طرف مائل کیا ہے، ظاہر ہے اسلام کے اندر سادگی ہے، حجاب ہے، چھپنا ہے، اور بہت سی ایسی باتیں کہ جن کو ہم معاشرے کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں ہم اس کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے، ان باتوں سے روکنا ہے۔ تو یہ روک ٹوک والا معاملہ، اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت بڑی عمدہ ہے لیکن یہ ناپسندیدہ راستوں سے گزر کے آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ تو ان کی طرف بلانے میں یقینی طور پہ ہر دور کے اندر جیسے انبیاء علیہ السلام کو مشکلات پیش آئیں تو یہ سلسلہ ہے، لیکن ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ لوگوں کے اندر ابھی تشنگی ختم ہو گئی ہے یا لوگ بالکل ہی نہیں آ پا رہے۔ ہمیں اس ڈیجیٹل سیزن کے اندر یا ڈیجیٹل ایج میں ہمیں بھی اس طور پہ ورک کرنا ہے کہ لوگ ہمیں اگر یہاں پہ پہنچ کے ٹائم نہیں دے پاتے ہیں تو ہمارا یہ پیغام وہاں تک پہنچے جہاں تک لوگوں کو میسر آ سکے۔ اگر کوئی اپنے آفس میں بیٹھا ہے تو وہاں اسے پیغام میسر آئے اور وہ بآسانی اس پیغام کو سن لے، لیکن اب یہ لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ
اب اس موبائل سے اس مگر کے جو یوزیج ہمارا جو کو ممبر و مثبت محراب ہے بناتا اس ہے میں بھی یا اب وہ نیگیٹو چاشنی بناتا نہیں ہے؟ رہی ہے جو ہونی چاہیے، جو ایک مسلم کا کردار ہونا چاہیے. لیکن جیسے ہمارے پاس یہ یوٹیوب ہے، فیس بک ہے یا دیگر اور ڈیجیٹل میڈیا سروس ہے، اس سے اگر ہم لوگوں کو اگر اس کے دعوت دیں تو یقینی میرے طور پہ خیال کے اس کو اندر کر سکتے ہیں، لوگوں کا یقینی رجحان طور پہ ہو نسل سکتا نو ہے. کا آپ ہو بھی صلی سکتا اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھا کہ وہ ہر روز درس دیتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رکو، لوگوں کو اکتا نہیں دو. ہے. اب وہ ایک زمانہ تھا 4 4 گھنٹے کے، لوگوں کے پاس انٹرٹینمنٹ بھی نہیں تھی ماں سوائے واعظ و نصیحت کے نا. جی، تو علماء کرام نے انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی ترنم و طرز کا راستہ اختیار کیا. ایجاد کی ہوئی تھی، یہ کوئی برا اچھی طریقہ بات نہیں ہے، تھی. بہت اچھا طریقہ ہے. 4 گھنٹے انہوں نے اس بیان اپنا سنانا ہوتا. آج کے دور میں ہم اس کو جتنا بھی منیمائز کر سکتے ہوں اور اس کو جتنا بھی سمرائز کر سکتے ہوں، 3 سے 5 منٹ، 5 سے 10 منٹ، نہ کہ 1 گھنٹے کی. 1 گھنٹے کی دیگر جو واحیات ہیں وہ تو ہم سن سکتے ہیں، لیکن دینی حوالے سے جتنا بھی اختصار اور اس میں جتنا بھی شارٹ ہوگا اتنا زیادہ وہ مفید ہوگا. تو اگر لوگ اپنے 3 گھنٹے کے اس دورانیے میں ڈیلی اگر اپنے موبائل کو 3 گھنٹے دیتے ہیں، تو 3 گھنٹے میں سے اگر 10 منٹ بھی ان مثبت کاموں کی طرف یعنی یا ان مثبت آپ یعنی پہلوؤں یہ کی کہہ طرف رہے ہیں ان کی کہ سماعت کے جامع لیے ہو وقت اور نکال لیں مختصر بیان تو ہو، یہ بہت عمدہ اور بات ہے. پھر جو سننے والے ہیں ان سے بھی ہماری گزارش یہ ہوگی کہ اس جامع اور مختصر بیان کو سننے میں آپ کی جو اپیل ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جامع مختصر بیان جو ہے وہ آپ جہاں پہ اپنے 24 گھنٹے، جہاں پہ 10 ہمارے گھنٹے، یہاں 2 گھنٹے، خصوصی چار طور پہ جو گھنٹے اور حضرات کاموں میں نکلتے ہیں لگاتے ہیں تو آپ 2 4 وہ منٹ اس کے لیے ڈیلی مجھے بتانے والے بتاتے ہیں جی ہم 200 کلومیٹر بھی سفر روزانہ طے کرتے ہیں، اور یہاں اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں تقریباً کوئی 25 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے، لیکن دائیں بائیں گھومتے پھرتے. تو اس دورانیے میں انہیں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ بڑی چھوٹی زبردست سی آپ نے سجیشن آپ دے رہے ہیں یہ. ایک چھوٹی سی ماشاءاللہ. ویڈیو آپ آن کریں، جی بلوٹوتھ یا ہینڈ فری اپنے کانوں میں لگائیں، اس موبائل کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں یا سامنے لگا لیں، اس کو نہیں دیکھیں، آپ اپنے سفر کی طرف رہیں. صحیح. تو آپ کو دینی معلومات ملتی رہیں گی. وہ دیکھیں نا، وہ ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ رات کو پانی چلا گیا نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی برتن نیچے رکھ دو، قطرہ قطرہ جو بھی آ رہا ہے نا تو بھر جائے گا اس سے برتن. جی جی ایسا ہوتا ہے. تو وہ صبح جب ہم اٹھ کے دیکھتے ہیں تو استنجا کے لیے پانی موجود ہے، نہانے کے لیے بھی اگر کسی کو نہانا ہو، وضو کرنے کے لیے پانی میسر ہوتا ہے. تو وہ قطرہ قطرہ صبح ایک لگن ٹب بھرا ہوا ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح ہماری زندگی کے یہ شب و روز میں ایک ایک قطرہ بھی رحمت کے اس ٹیب سے اگر اس ہماری زندگی کے ٹب میں آتا رہا نا، تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن میں ہم بھی کہیں چلیں گے کہ جی، چلو آج اللہ کا کی یہ بڑا رحمت ہمیں زبردست نہانے کے لیے. پیغام آپ نے دیا ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.